الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، آپ کے سامنے ہر دفعہ مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے وہ سادہ لو مسلمان جن کو ان کی حقیقت کا صحیح علم نہیں ہے ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے، اور جو مرزائی ذریت ہے جن کو ان کے لوگوں نے، ان کے بڑوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ان کو ان کی صحیح حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اور مرزائیوں کو بھی یہ دعوت ہے کہ جو حوالے بیان کیے جاتے ہیں، کتابیں آپ کے سامنے با حوالہ آپ کے سامنے یہ کتابیں لگ جاتی ہیں، ان حوالوں کو سیو کریں، اور جو بڑے ہیں نا اپنے ان سے پوچھیں کہ کیا یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، ہمیں بھی ذرا کتاب دکھائیں۔ اور جب وہ کتاب دکھائے گا پھر آپ ذرا سوال کرنے کی بھی زحمت کیجیے، اور پھر دیکھیے حق کدھر ہے۔ اور یہ لوگ واقعتاً اسلام کے مخالف ہیں، اور واقعتاً یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کیسے کیسے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس بے ایمان نے، جو مرزا غلام قادیانی ہے، اس نے بہت جھوٹ بکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا ایک جھوٹ رکھوں گا، مسلمانوں نے تو حیران رہنا ہی رہنا ہے۔ جو مرزائی ذریت ان کو میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کا کوئی ایک مرزائی، پوری دنیا میں کوئی ایک مرزائی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ میں جو بتانے لگا ہوں، تو پوری دنیا کا کوئی ایک مرزائی ثابت کر دے کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں ہے، تو جو آپ کہیں نا انعام ہم وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے تھوڑی ہمت کیجئے، مہربانی جو بھی مرزائی سنیں نا تو ذرا ہمت کیجئے، سوالات کی ذرا ہمت کیجئے، اپنے بڑوں سے ذرا سوال پوچھئے کہ واقعتاً یہ ان حضرت صاحب نے جو بتایا ہے کیا واقعتاً یہ ہمارے مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا ہے۔ اب میں دیکھیں آپ کے سامنے اس کی عبارت رکھ رہا ہوں، کہتا ہے ہاں واقعی طور پر، ایک تو بندہ ویسے بات کرتا ہے، اس نے یقینی بات کی ہے، کہتا ہے ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، استغفر اللہ۔ اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان، ہے کہ نہیں جھوٹ ہیں؟ جتنے آپ مسلمان ہیں آپ تو کہیں گے جھوٹ، جو مرزائی ہیں مجھے وہ بتائیں۔ اچھا آپ کہیں گے شاید ایک جگہ پہ ویسے غلطی، کتابت کی غلطی ہو گیا، میں دوسری جگہ حوالہ بھی دوسرا، جلد بھی الگ وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ اس نے لکھا قرآن شریف میں 3 شہروں کا ذکر ہے، یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا۔ مکہ کا بھی ملے گا آپ کو، مدینہ شریف کا بھی آپ کو تذکرہ ملے گا، قادیان کا چرچا پوری دنیا میں مرزائیت مجھے دکھا دیں، پوری دنیا میں مرزائیت، یہ میرا چیلنج ہے۔ کتنا یہ بڑا جھوٹا بندہ تھا، حیرانی ہوتی ہے۔ اور یہ کام کن کے کرتا تھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ کام کس کی طرف سے یہ لگا ہوا تھا، کیونکہ اگر کوئی بندہ سچا ہو نا تو اس کی باتوں میں تضاد نہیں آتا۔ اگر کسی کی ڈیوٹی واقعی ایک آسمانی ڈیوٹی ہو نا تو اس کی باتوں میں اس طرح تضاد یا اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ اس کی باتوں میں تضاد کیوں ملتا ہے، کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ، کبھی ہاں کہہ دیا، کبھی نہ کہہ دیا، اور کبھی اس بات، کبھی نفی، کبھی کچھ۔ یہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ اور یہ باتیں کیوں کرتا تھا، اس طرح کی طرح کی باتیں، کیونکہ یہ حقیقتاً تو نبی نہیں تھا، حقیقتاً نبی نہیں تھا، یہ امپورٹنٹ نبی تھا، اس کو انگریزوں نے نبی بنایا ہوا تھا استغفر اللہ اپنی جانب سے، اور یہ انگریزوں کا جھوٹا بنایا ہوا گڑھا ہوا نبی تھا جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ یہ کوئی مسلمانوں والا کوئی نبی یا اللہ کی جانب سے جس کی ڈیوٹی لگ گئی ہو، ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ آپ دیکھیے، میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ جو مرزائی ہیں نا وہ بالخصوص مرزائی توجہ کریں کہ جس کے پیچھے آپ چل کے اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ کیسے، وہ بندہ کیسا تھا، خود اس کی اپنی باتوں سے آپ اندازہ لگائیں۔ اگر ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے آپ الزام لگا رہے ہیں، نہیں الزام نہیں، یہ سنیں آپ۔ کہتا ہے جبکہ میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا، کہندا 20 سال تک میں لوکاں نوں کہندا رہا ہاں کہ انگریزی گورنمنٹ دی اطاعت کریا کرو، اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا،
تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم کروں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا۔ یعنی کہ کہتا ہے انگریزوں کے ہاں جا کر مجھے بھی پناہ ملتی ہے، اور میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو ہم جماعتی ہیں، ان کو بھی وہی پناہ ملتی ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ میں حاصل ہے، نہ یہ امن استغفر اللہ مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں، اور نہ سلطان روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ میں۔ یہ آپ دیکھیے، مکہ شریف کو بھی اس نے پیچھے کر دیا، مدینہ شریف کو بھی، قسطنطنیہ کو بھی اس نے پیچھے کر دیا، اور کہتا ہے ہمیں جو آرام ملتا ہے یہ انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر ملتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں یہ بندہ کن کا تھا اور کام کن کے کرتا تھا، اور اس کو سکون کہاں سے ملتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں سکون جہاں سے ملتا ہے ہم وہیں پہ رہیں گے، اسی لیے ہمارے سب ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں اس کی باتوں سے۔ اسی لیے اب بھی ان کو دیکھیں، یہ لالچ دیتے ہیں مسلمانوں کو، آپ کو فلاں کا ویزا دیتے ہیں، آپ کو فلاں ملک کا ویزا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں کر کر کے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ مسلمانوں، آپ بھی یاد رکھیے، اگر ایک دفعہ آپ نے سائن بھی کر دیے نا، کوئی نہیں وہاں پہ جا کے ہم نے مسلمان ہی رہنا، نہ ایک دفعہ سائن کر دیے نا آپ نے، تو پھر آپ کا شمار انہی میں ہو جائے گا، اگر قادیانیوں کہ اگر آپ نے اس طرح سائن کر دیے۔ اللہ کریم عز و جل مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔